نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سامعین محترم و حاضرین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے میری سنت سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو بندہ مجھ سے محبت کرے گا فرمایا کہ وہ بندہ کل قیامت والے دن جنت میں میرا ساتھ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت پر عمل کرنے کی ترغیب بھی دی ہے اور فضیلت بھی بتلا دی ہے۔ لہذا سچا عاشق جو حضور علیہ السلام کے ساتھ عشق کا دعویٰ کرتا ہے، محبت کا دعویٰ کرتا ہے، یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پر فدا ہو جائے اور ہر سنت پر عمل کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ہمارے اوپر احسانات ہیں، لہٰذا ہمیں ان کے بدلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے درود پاک بھی پڑھنا چاہیے اور سنتوں پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو عید کے حوالے سے کچھ سنتیں ہیں، عید کے دن کے حوالے سے، تو ان کا ذکر ہم کریں گے، ان پر پھر عمل کریں گے تاکہ جو ہے ہم بھی سنت پر عمل کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ عید کے دن کی 13 چیزیں سنت ہیں۔ نمبر 1، شریعت کے مطابق اپنی جو ہے آرائش کرنا، اپنی زیب و زینت اختیار کرنا۔ نمبر 2، غسل کرنا۔ نمبر 3، مسواک کرنا۔ نمبر 4، حسب طاقت عمدہ کپڑے پہننا۔ اگر انسان کے پاس نئے کپڑے کے لیے پیسے ہیں، اتنی فرصت ہے تو وہ نئے کپڑے خرید کر نئے سلوا لے، اگر نئے نہیں ہیں تو پرانے کپڑوں کو دھو کر اچھے صاف ستھرے کر جو ہے وہ زیب تن کر لے، پہن لے۔ نمبر 5، خوشبو لگانا۔ خوشبو لگانا یہ عید کے دن بھی سنت ہے اور عام دنوں میں بھی سنت ہے۔ نمبر 6، صبح کو بہت جلدی اٹھنا۔ نمبر 7، عیدگاہ میں بہت جلد جانا، سویرے سویرے چلے جانا۔ نمبر 8، عید الفطر میں صبح صادق کے بعد عیدگاہ میں جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا مستحب ہے۔ اب مستحب میں وہ چیز جو میٹھی کی چیز کھانا مستحب ہے، سنت ہے، اس میں وہ یہ ہے کہ چھوارے ہوں اور ان کا عدد بھی طاق ہو۔ نمبر 9، عید الفطر میں عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نمبر 10، عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر پڑھنا، عید کی نماز بھی عیدگاہ میں جا کر انسان ادا کرے، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر کوئی مجبوری ہو، عذر ہو تو پھر مسجد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ نمبر 11، ایک راستے سے عیدگاہ میں جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا۔ نمبر 12، عیدگاہ میں جاتے ہوئے راستہ میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا۔ عید الفطر میں آہستہ آواز سے کہتے ہوئے جائیں گے اور عید الاضحیٰ میں ذرا بلند آواز سے۔ اور نمبر 13، سواری کے بغیر پیدل عیدگاہ میں جانا، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہ کل 13 سنتیں عید کے دن کے حوالے سے ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضور علیہ السلام کا رفاقت نصیب فرمائے جنت میں۔ اللہ تعالی سے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔